الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام ہادی عالم شاہ امم فخر دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج کی خوبصورت بزم اور آج کا یہ تاریخی جلسہ رات کا 1 بج رہا ہے۔ مجھ سے پہلے مہمانان گرامی قدر اپنے جوہرہائے آبدار سے آپ کو تابدار کر چکے ہیں۔ رات کے اس پہر جب موضوعات کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور احباب کی آنکھیں بھی جھلملانے لگتی ہیں، منتظمین جلسہ بھی جلسے کی پوائنٹ سکورنگ میں مشغول ہوتے ہیں، اور ایک آدھ بچا کھچا مہمان اس بحر عمیق میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کس قسم کے موضوع کو موضوع کلام بنایا جائے، بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہ کروں، اور ذرا سی ایک میری بھی فرمائش ہے کہ آپ بھی مجھے مایوس ہاں یا نہ، جو آپ کی مرضی ہے کر لیں، مرضی ہے آپ کی جو وہ کر لیں، میں نے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ آپ کے مزاج کی تلخی سے اپنا موضوع تو نہیں بدلوں گا۔ اگر آپ خوش رہو گے تو انشاءاللہ میں خوش ہو کے پڑھوں گا، اگر آپ خوش نہیں ہوگے تو میں ناخوش ہو کے بھی پڑھوں گا۔ کوئی صورت نہیں ہے آپ کے جان کے چھوٹ جانے کی۔ عزیزان من، تھوڑا سا ڈیلے اس کا رکھیں تاکہ گلے کو نہ بس پکڑے۔ میرے بہت ہی مکرم جناب محترم قاری نذیر صاحب، جناب قاری جاوید صاحب، محترم مولانا جاوید اختر صاحب، اور دیگر جو دارالعلوم کبیروالا ہمارے علاقہ کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، اس کے اساتذہ کرام، اور میرے برادر مکرم، میرے علاقہ، میرے گاؤں کے میرے عزیز جناب مولانا ناصر صاحب نے بڑی خوبصورت نقابت فرمائی، اور آخری شعر پہ انہوں نے میری طرف اشارہ بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ میرا نام بھی لیا۔ آپ دیکھ رہے تھے؟ کنجوسی نہ کرو، سچی سچی بتاؤ، دیکھ رہے تھے نا؟ مشاہدہ کیا آپ نے؟ جاوید اختر صاحب فرما رہے ہیں
عزیزان من، نام کا اشتہار پہ آ جانا، جلسوں میں گونج جانا، یہ بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس سے بھی بڑی بات ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک نسبت عظیمہ کے ساتھ سٹیج پر گفتگو کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ مجھے خود سے آشنا کر دیا مولانا ناصر محمود نے کہ میں لکھنے کے بعد کلام بہت عرصہ 15 سال پہلے پڑھا میں بھول چکا تھا، جو آج انہوں نے پڑھا مکرین کبوتر نہیں سور کا منظر، اور مجھے خود سے پھر شناسا کر دیا۔ اور یقین کریں کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی اپنی ایسی گفتگو آپ کو سناؤں جس نے مجھے عوام الناس میں آشنا کیا ہے۔ لیکن جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے درود و سلام ہو جائے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ درود و سلام کے بغیر ہماری کشتی رواں، جن کی ہوتی ہے وہ نہ بولیں، جن کی نہیں ہوتی وہ بولیں۔ اس عشق و محبت کے سمندر میں ہماری کشتی درود و سلام کے چپوؤں کے بغیر نہیں چلتی۔ تو میں درود و سلام کا خوبصورت سا ایک نذرانہ پیش کرنے لگا ہوں۔ جیسے میں نے رمضان المبارک میں ایک شعر پڑھ کے کہا تھا کہ دوبارہ حاضری ہوئی تو میں درود و سلام پڑھوں گا، لیکن آج کا موضوع اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں صرف درود و سلام پہ بات کروں، لیکن اہل سنت کے طریقے کو اپناتے ہوئے آغاز کر رہا ہوں، اور میں ایسا درود و سلام نہیں پڑھوں گا کہ ایک پڑھ رہا ہو باقی سب گونگے بن کے بیٹھے۔ امید نہیں، یقین کامل ہے کہ میں پڑھوں گا تو آپ بھی میرے ساتھ، میں نے درود کا کہا ہے، نعرے کا نہیں کہا، آپ بھی میرے ساتھ درود بولو۔ جنہوں نے پڑھنا ہے وہ بولیں، باقی نہ بولیں۔ نام محمد صلی اللہ، نور محمد، پڑھ دیں پھر درود، وعدہ کیا ہے تو پڑھیں، محبت سے کہیں صلی اللہ صلی اللہ۔ نام محمد، مزہ نہیں آ رہا ابھی، نام محمد، نور محمد، نام محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، حد مودت صلی اللہ، قد مودت صلی اللہ، رحمت عالم صلی اللہ، مرسل اکرم صلی اللہ، فخر آدم صلی اللہ، محسن اعظم صلی اللہ، ذکر محمد صلی اللہ، قلب مطہر عین خدا، شمس مطہر زلف سجا، دل میں ہے تیری ذکر صدا، نام محمد صلی اللہ، شاہد عالم شاہ امم، ہادی اکرم شم امر، حق سے مؤید حق سے بالا، نام محمد صلی اللہ، صلی اللہ توقیر نبی، صلی اللہ تنویر نبی، صلی اللہ تعظیم نبی، صلی اللہ تکریم نبی، صلی اللہ تنویر نبی، صلی اللہ توقیر نبی، صلی اللہ توسین نبی، صلی اللہ یاسین نبی، صلی اللہ المیم نبی، صلی اللہ حامیم نبی، صلی اللہ گفتار نبی، صلی اللہ کردار نبی، صلی اللہ رفتار نبی، صلی اللہ اتوار نبی، صلی اللہ انوار نبی، صلی اللہ اقرار نبی، صلی اللہ انکار نبی، صلی اللہ اخفاء نبی، صلی اللہ اظہار نبی، صلی اللہ اقوال نبی، صلی اللہ احوال نبی، صلی اللہ دیوال نبی، صلی اللہ وآل نبی، صلی اللہ اصحاب نبی، صلی اللہ ازواج نبی، صلی اللہ اولاد نبی، صلی اللہ صدیق نبی، صلی اللہ فاروق نبی، صلی اللہ عثمان نبی، صلی اللہ کرار نبی، صلی اللہ قوسین نبی، صلی اللہ نورین نبی، صلی اللہ ثقلین نبی، صلی اللہ حورین نبی، صلی اللہ نورین نبی، صلی اللہ حسنین نبی۔
صلی علی حورین نبی، صلی علی حسنین نبی. حسنین نبی کے نام پہ چپ رہو گے تو آگے کیسے چلوں گا؟ صلی علی نورین نبی، صلی علی حسنین نبی. اور راہ ہدایت دکھانے والے، راہ ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام. دیکھو نا، آج یہاں سے یہ پیغام جانا چاہیے، اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی جب درود پڑھتے ہیں تو پھر لامحدود پڑھتے ہیں. تمہیں واسطہ دیتا ہوں اس رحمت للعالمین کا، میرے لفظوں کی لاج رکھیے گا. راہ ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. تو ہر زمانے کا رہبر ہے، تو ہر زمانے کا رہبرا ہے، تو ہر زمانے کا رہبر ہے، تو ہر زمانے کا رہنما ہے، خدا کا رستہ دکھانے والے، درود تجھ پر محبت سے، محبت سے. راہ ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. تو ہر زمانے کا رہبر ہے، تو ہر زمانے کا رہنما ہے، خدا کا رستہ دکھانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک مسلم کو اپنی الفت سے دہر میں سرفراز کر دے، محبتوں کے خزانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک انسان سے پیار تیرا، یہ تیرا خلق عظیم تر ہے، ادب کو اپنا بنانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. تیری اطاعت ہے میرا جادہ، تیری محبت ہے میری منزل، غلط نگاہ سے بچانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. بدل دے میری حیات فانی، مجھے بھی کر دے تو جاویدانی، جام الفت پلانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. تو عرش اعظم کا سیر بھی ہے، تو نور معراج اولی ہے، خدا کے جلوے دکھانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. تیرے صحابہ کی زندگانی، تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، ہر ایک کو ہیرا بنانے والے، درود تجھ پر سلام. میں یہاں سے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور کی ذات پر صرف اس وجہ سے درود نہیں ہے کہ اس نے انگلی کے معجزے دکھائے ہیں، اس وجہ سے بھی درود و سلام ہے کہ اس نے انسانوں کے معجزے بنائے ہیں. جملہ سنا ہے، سمجھ آیا ہے تو محبت سے بولیں. جس نے انسانوں کو معجزے دکھائے ہیں، تیرے صحابہ کی زندگانی، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، ہر ایک کو ہیرا بنانے والے، درود تجھ پر. صحابہ کے دیوانے، ہر ایک کو ہیرا بنانے والے، درود تجھ پر. اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو کچھ سمجھوں گا. درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک کو گوہر بنانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک کو جوہر بنانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک کو موتی بنانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک کو سچا بنانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک کو سچا بنانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک کو اعلیٰ بنانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک کو بالا بنانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک کو اعلیٰ بنانے والے، درود تجھ پر سلام، تجھ پر. ہر ایک کو مولا بنانے والے، درود تجھ پر. قربان جاؤں، قربان جاؤں. وہ کرسیاں والے ہو تو اڈے تے بھی قربان جاؤں. میں صرف جو پڑھ رہا ہوں یہ درود و سلام برذات مصطفیٰ بھی ہے اور شان اصحاب مصطفیٰ بھی ہے. میں کچھ اور پیغام دے رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے ذرا، درود پڑھیے. کہتے ہیں کہ
हुजूर की जात पर और आले रसूल पर दुरूद पढ़िए, सलवात सलाम पढ़िए हुजूर पर और आले रसूल पर, कहते हैं ना। तो आज मैं आपको कहां से दुरूद बता रहा हूं, जिन्होंने दुरूद सिखाया है आज उन पर भी तो जरा दुरूद पढ़िए ना। मैं यकीन करें ये जुमले मुकम्मल करने के लिए आपके भरपूर तावन का मोहताज हूं इस वक्त में। उन अजीम हस्तियों का जिक्र करूं और तेरे इस ज़रफ़ को उठा के आसमान की बुलंदी पे ले जाऊं और तेरे सीने से सुबहान अल्लाह न निकले तो मैं कैसे आगे चल सकता। मैं माज़रत के साथ कहता हूं, कुर्सी वाले मेरे सर का ताज हैं, ये अहले इल्म बैठे हैं। क्या मैंने सच नहीं कहा? हर एक को मोती बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को हीरा बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को गोहर बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को जोहर बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को सच्चा बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को सच्चा बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को आला बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को बाला बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को आला बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को मौला बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को मरकज बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को महवर बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को मशाल बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को हादी बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को महदी बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को राशिद बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, हर एक को प्यारा बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, और हर एक को तारा बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। जब आपका ज़र्फ मेरे सामने है तो मुझे क्या जरूरत है कि 30 मिनट तक मैं सिर्फ दुरूद सलाम ही पढ़ता रहूं। मैं यकीन करें कि खुद लिख भी लिया था मैंने, और जब मैंने लिखा इस कदर तवील था मैं डर गया 21 चक वाले कहीं मुझे मायूस ना कर दे। बस एक दफा कहो कि मैं अपने अगले जुमले की तरफ चलूं। तेरे सहाबा की जिंदगानी, तेरे सहाबा की जिंदगानी तेरी रफाकत का आईना है, हर एक को मोती बनाने वाले। नहीं, जुमला मोहब्बत से मेरे साथ चलो। हर एक को गोहर बनाने वाले, हर एक को हादी बनाने वाले, हर एक को महदी बनाने वाले दुरूद तुझ पर, सलाम। हजरात उलमा कराम, मैं शायद सब नामों से वाकिफ नहीं हूँ, बहुत माजरत के साथ, लेकिन ये चेहरे यकीनन हाफिजुल हदीस भी होंगे, हाफिजुल कुरान भी होंगे और बहुत बहुत काबिल एहतराम हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना, जुमला बोलो या अय्युहल्लज़ीना। अगर मुझे इजाजत दो तो आज थोड़ा सा रख लूं। वैसे मेरी मुझे आदत नहीं है, लेकिन जैसे नासिर भाई ने कहा सफर से वाक़ियतन ड्राइविंग खुद कर रहा था तो हाथ ना आज बहुत ज्यादा थक गया। तो आप यकीन करें मेरे जहन में जो बात आई ना, मैं आपको भी कहने लगा हूँ। मेरा जब हाथ थक गया, मैं थोड़ा उसको उठाऊं तो नीचे चला जाए, तो मेरे जहन में फौरन ख्याल आया, मैंने कहा काश ये हाथ मोहम्मद अरबी के सामने तलवार चलाते हुए थकता, मेरे हाथ शल हो जाते, मैं भी फख्र करता। कभी खालिद बिन वलीद के पहलू में खड़ा होता, असद बिन जरारा के पहलू में खड़ा होता, काका के साथ खड़ा होता। और उलमा बैठे हैं, काका पता कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा मुझे 20,000 का लश्कर भेजो। अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब अबू बकर सिद्दीक से कहा मैं अपनी तकरीर का रिदम तोड़ना नहीं चाहता, मैं उठाऊंगा इसको, लेकिन ये जुमला मुझे पढ़ने दीजिए। हजरत खालिद, आज लोग सहाबा पर बात करते सोचते भी नहीं है। खुदा की कसम, अगर सहाबा की जिंदगी को हम उलमा ने बयान किया होता जैसे करने का हक है, अब तो हम स्टेज पर भी थरथराना देखते हैं, झिलमिलाना देखते हैं। कौन ज्यादा तफरीह मुयस्सर कर सकता है? अगर आप ऐसे उलमा को सुने जो इस कौम को नजरिया दें, मैं आपसे कोई दावा नहीं करता, मेरे उलमा असातिज़ा बैठे हैं, आप मुझे स्टेज पर कहिए कि मौजू ये है, मुझे आपके कहने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। इन उलमा का दस्ते शफकत मेरे सर पे है।
سنیے 360 موضوع دیجئے، میں گھبرانے والا نہیں ہوں، لیکن کاکا میں تجھ کو سلام کروں۔ خالد بن ولید نے خط لکھا، اے امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول، مجھے 20,000 کا لشکر دیجئے، میں کیسر و کسریٰ کے تابوت میں کیل ٹھونکنا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی، خیمے پہ آواز آئی گھوڑے کی، آپ کئی دنوں سے انتظار میں تھے لشکر کے، دوڑ کے باہر نکلے کہ شاید کوئی قاصد آیا ہے پیغام لے کے کہ پیچھے 20,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان صحابی کٹھے ہوئے جسم کا وہ گھوڑے سے نیچے اترا، چہرہ گرد آلود ہے، اس نے اپنا خول اتارا، اپنی زلفوں کو سنوارا، اپنے چہرے کو صاف کیا، حضرت خالد بن ولید کو سلام کیا۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ میں جملے یوں ہی لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت کاکا کو دیکھا تو مایوس ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ وہ اللہ کی تلوار جو کبھی مایوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ٹکرا ادھر یمامہ کی جنگ ختم ہوئی تھی، ادھر مسلمہ کو ختم کر کے آپ جانا چاہتے تھے آگے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی، آپ نے کہا کاکا کیسے آئے ہو؟ کہا کہ حضرت ابو بکر نے کہا ہے کہ آج خالد بن ولید کو 20,000 لشکر کی ضرورت ہے، کاکا جلدی کرو تیار ہو جاؤ، حضرت خالد بن ولید کا دستے بازو بنا۔ تم نے تاریخ کہاں پڑھی ہے؟ تاریخ دیکھی بھی نہیں۔ 20,000 کی جگہ پر حضرت کاکا کو بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید خیمے میں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر، پریشانی کے عالم میں صرف 2,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ 8,000 کا لشکر یمامہ کی جنگ کے بعد واپس اپنے گھروں کو جا چکا تھا۔ جناب میرا موضوع بہت عجیب ہے آج، میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں بات لمبی نہ ہو جائے، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ پریشانی دیکھ کے حضرت کاکا نے کہا خالد اے ولید کے بیٹے تو اللہ کی تلوار ہے۔ ہائے ہائے، میں اگر ان صحابہ کا تذکرہ، زرار بن ازبر کا تذکرہ کروں، خولہ بنت ازبر کا تذکرہ کروں، عدی بن حاتم کا تذکرہ کروں، میں بتاؤں تمہیں کہ اسلام یہاں تک کیسے پہنچا ہے۔ پڑھیے تاریخ کو کبھی۔ یہ چوں چوں کرنے والے چوں چوں کے مربے سمجھتے نہیں ہیں کہ صحابہ کی قربانیاں کیا ہے۔ خدا کے لیے پڑھیے تاریخ کو۔ صحابہ کی زندگانی پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اسلام کی تلواریں جب اٹھی تھی تو کیسر و کسریٰ ہرقل کے درباروں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ حضرت کاکا نے جملہ کہا، کہہ کے آگے چلنے لگا ہوں۔ حضرت کاکا نے کہا ولید کے بیٹے تو اللہ کی تلوار ہے، تیرے چہرے پہ مایوسی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے مانا کہ میں 20,000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، لیکن خالد تو مجھے ساتھ لے کے چل، ابو بکر کا فیصلہ غلط نہیں ثابت ہوگا۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، میں موضوع بدل جاؤں گا، بدل جا، میں ڈر رہا ہوں۔ کہا کہ ابو بکر کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر تاریخ نے دیکھا ہے جب اسواس کی لڑائی ہوئی فرات کے کنارے پر، نیل کے کنارے پر، جب آپ نے مہرباجان کو شکست دی ہے، آپ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دی ہے، آپ نے عضد شیر کے لشکر کو شکست دی ہے، جب وہ یہ کہہ کے لشکر چھوڑ کے بھاگے تھے وہ انسان نہیں کوئی دے آ رہے ہیں، کوئی جن آ رہے ہیں، تب حضرت کاکا نے ثابت کر دیا کہ 20,000 کا لشکر ایک طرف محمد کا غلام اپنے ایمان کی مضبوطی سے ایران کی چولے ہلا سکتا ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا وہ فاتح ایران، وہ فاتح عراق، وہ فاتح مصر، وہ فاتح نیل خالد بن ولید تلوار چلاتا گیا، ادھر سے کسریٰ بھاگا، ادھر سے ہرقل بھاگا، اور آج تک عیسائیت اپنے زخم چاٹتی ہے اور مجوسیت بھی اپنے زخم چاٹتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین، اچھا درود و سلام پڑھنے کا حکم کن کو ہے؟ بولیں 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 جلدی، موضوع شروع کرتے ہیں۔ میرے بعد کوئی مہمان ہے؟ واہ واہ، میں خاتم الخلفاء ہوں، ہائے ہائے خاتم الخطباء ہوں آج میں، کمال ہے بھائی۔ پھر تو آپ بھاگنے والے ہو؟ اگر کوئی بھاگنا چاہتا ہے مجھے بتانا، میں چھوڑ دوں گا اسپیکر، کیونکہ میں انشاءاللہ مختصر بات کروں گا۔ آمنو، مومنو، اور مومن کسے کہتے ہیں؟ ویسے کہاں گے قاری نذیر صاحب؟ یہ موضوع میں نے رکھا تھا مارکی کے لیے، یہ میں نے مارکی کے جلسے کے لیے مومن کا موضوع رکھا ہے، آج تھوڑی جھلک یہاں دینے لگا ہوں، یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ مومن ہے کون؟ آپ لوگ اس لفظ سے واقف نہیں ہو زیادہ، کچھ لوگوں کا تو یہ حال ہے وہ بات بات پہ کہتے ہیں ہم مومن بھائی ہیں، بڑے میٹھے میٹھے ہوگی، کیا ہیں ہم؟
ہم مومن بھائی ہیں. میں نے کہا مومن کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں مومن ہوں. بولو نا محبت سے. مومن کو بتانا نہیں پڑتا. علماء بیٹھے ہیں, یہ چہرہ بھی بتاتا ہے. یہ چہرہ کیا کروں میں یار. مومن کو بتانا نہیں پڑتا, مومن کا چہرہ بھی بتاتا ہے, مومن کا کردار بھی, مومن کی گفتار بھی. چلے موضوع کی طرف آتے ہیں, آپ گھبرا جائیں گے پھر نئی بات شروع ہو گئی. مومن کون؟ جو ایمان لائے. مومن اللہ نے فرمایا, ایک دوسرے مقام پہ عرض کروں, اللہ نے فرمایا آمینو, ایمان لے کے آؤ. لوگوں نے کہا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پھر تم بن جاؤ گے مومن. کیا بن جاؤ گے؟ جو مومن بیٹھے ہیں وہ بولیں. نہیں تو انہوں بھی ہون دسنا پائے گا کہ تسی مومن ہو. بڑی غلطی ہوئی ہے ساڑھے کلوں, اسی ساری زندگی اپنے آپ میں سنی تو کہندے رہے ہیں. ایدہ ہی ہے نا جی, کچھ چیزاں بڑیاں ضروری نے, ایک کہنا پائے گا, دسنا پائے گا قوم نو. اسی کون؟ بولو بولو بولو, اسی کون؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مومن؟ اس لیے جو کوئی اپنے آپ کو مومن کہے, حق ہے ہر کسی کو, ہم تنقید کرتے نہیں, اور میری تو عادت نہیں ہے تنقید کی. اللہ نے فرمایا آمینو, ایمان لے آؤ. مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا تم بن جاؤ گے, اونچا 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 بولے, تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن. کہا مولا ہم مومن بن جائیں گے تو پھر کیا ہم مومن بتا کے کسی کو بتائیں گے کہ ہم مومن ہیں, یا خود بخود پتہ چل جائے گا؟ فرمایا نہیں, آمینو سے صرف بندہ مومن بنتا ہے. علماء بھی بیٹھے ہیں محبت سے, آمینو سے بندہ صرف مومن بنتا ہے, مومن دکھتا نہیں. کچھ سمجھ بھی لیا کرو باتیں یار. آمینو سے بندہ مومن بنتا ہے, شرط یہی ہے ایمان لے آئے تو کیا بن گئے؟ مومن. مگر آمینو سے بندہ مومن دکھتا نہیں. مولا ہم نے بننا بھی ہے, ہم نے دکھنا بھی ہے, ہم نے بننا بھی ہے, ہم نے دکھنا بھی ہے. فرمایا اگر بننا بھی ہے تو آمینو, اگر دکھنا ہے تو کما آمن الناس. نہیں سمجھے. فرمایا اگر بننا ہے تو آمینو, ایمان لے کے آؤ. اگر مومن دکھنا بھی ہے, کما آمن الناس, تو مومنوں جیسا ایمان لے کے آؤ. توجہ, آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, مومن محمد الرسول اللہ. مومن جو لا الہ الا اللہ کو مانے, مومن جو محمد الرسول اللہ کو مانے, مومن جو لا الہ الا اللہ کے 12 مانے, مومن جو محمد الرسول اللہ کے بھی 12. اب میں سب جملوں کی تفصیلی بتاؤں گا تو پھر بولو گے تم لا الہ الا اللہ کے کتنے حرف ہیں, محمد الرسول اللہ کے کتنے حرف ہیں. یہاں سے بات اٹھانے لگا ہوں کہ جو کہے لا الہ الا اللہ مومن محمد الرسول اللہ, مومن جو لا الہ الا اللہ کو مانے, مومن جو محمد الرسول اللہ کو مانے, مومن جو لا الہ الا اللہ کے 12 حروف مانے, مومن جو محمد الرسول اللہ کے 12 حروف مانے, مومن جو لا الہ الا اللہ میں اللہ اس میں ذات مانے, مومن محمد الرسول اللہ میں محمد کو اس میں ذات مانے, مومن اور جو لفظ اللہ کے 4 مانے, مومن جو محمد کے بھی 4 مانے. میں سمجھ نہیں رہا کہ آپ حضرات کیوں نہیں سمجھ رہے, میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے. میں نے کہا جو اللہ کے 4 مانے, بولو 4 والے تو بولے, جو اللہ کے 4 مانے اور جو محمد کے 4 مانے. مطلب کیا ہوا کہ جو 4 کو مانے وہ, بولو جو 4 کو مانے وہ مومن. کیوں 4 کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ 3 کا انکار کر کے اگر 1 کو مانا جائے ایمان ڈگمگا اٹھتا ہے. اسرائیل کو نہ مانو, اسرافیل کو نہ مانو, میکائیل کو نہ مانو. علماء بیٹھے ہیں صرف جبریل کو مان کے ایمان پورا, بولو ایمان پورا نہیں ہوتا. آمنت باللہ وما, بولو اونچی بولو, وما لائکاتے ہیں, سب کو ماننا پڑے گا. جب 4 کو مانو گے تو مومن بنو گے. اسی طرح محمد کے بھی 4 ہیں, اور 4 میں 3 کو چھوڑ کے صرف 1 کو مانو گے تو مومن نہیں. جب 4 کو مانو گے تب مومن
لیے کہ غلاف کے حرف 4 ہیں، کعبہ کے حرف 4 ہیں، گنبد کے حرف 4 ہیں، خزرہ کے حرف 4 ہیں، ساقی کے حرف 4 ہیں، کوثر کے حرف 4 ہیں، شافع کے حرف 4 ہیں، محشر کے حرف 4 ہیں، اذان کے حرف 4 ہیں، نماز کے حرف 4 ہیں، قیام کے حرف 4 ہیں، قرات کے حرف 4 ہیں، رکوع کے حرف 4 ہیں، تسبیح کے حرف 4 ہیں، تشہد کے حرف 4 ہیں، سلام کے حرف 4 ہیں، قعدہ کے حرف 4 ہیں، درود کے حرف 4 ہیں، خطبے کے حرف 4 ہیں، رتبے کے حرف 4 ہیں، منبر کے حرف 4 ہیں، امام کے حرف 4 ہیں، کلمہ کے حرف 4 ہیں، کلام کے حرف 4 ہیں، روزہ کے حرف 4 ہیں، سحری کے حرف 4 ہیں، یہاں کے حرف 4 ہیں، وہاں کے حرف 4 ہیں، ظاہر کے حرف 4 ہیں، باطن کے حرف 4 ہیں، نذیر کے حرف 4 ہیں، منیر کے حرف 4 ہیں، صوفی کے حرف 4 ہیں، مرید کے حرف 4 ہیں، بشیر کے حرف 4 ہیں، نذیر کے حرف 4 ہیں، خالق کے حرف 4 ہیں، خلقت کے حرف 4 ہیں، ناصر کے حرف 4 ہیں، نصرت کے حرف 4 ہیں، رافع کے حرف 4 ہیں، رفعت کے حرف 4 ہیں، ثانیہ کے حرف 4 ہیں، صنعت کے حرف 4 ہیں، مالک کے حرف 4 ہیں، طاعت کے حرف 4 ہیں، رب بندہ کے حرف 4 ہیں، طاعت کے حرف 4 ہیں، جنت کے حرف 4 ہیں، فردوس کے حرف 4 ہیں، نعیم کے حرف 4 ہیں، ظاہر کے حرف 4 ہیں، باطن کے حرف 4 ہیں، یہاں کے حرف 4 ہیں، وہاں کے حرف 4 ہیں، ایا کے حرف 4 ہیں، نہا کے حرف 4 ہیں، درود کے حرف 4 ہیں، سلام کے حرف 4 ہیں، شعلہ کے حرف 4 ہیں، شبنم کے حرف 4 ہیں، مقطع کے حرف 4 ہیں، مطلع کے حرف 4 ہیں، مائک کے حرف 4 ہیں، آواز کے حرف 4 ہیں، فیصل کے حرف 4 ہیں، آزاد کے حرف 4 ہیں، ناصر کے حرف 4 ہیں، جمیل کے حرف 4 ہیں، اور سنیے کریم کے حرف 4 ہیں، اکرم کے حرف 4 ہیں، تمہارا ظرف ہے نہ بولو تمہاری محبت ہے، نہ بولو تمہاری جرت ہے، آزاد تو جملے دے کے جا رہا ہے، کریم کے حرف 4، اکرم کے حرف 4، عظیم کے حرف 4، اعظم کے حرف 4، علیم کے حرف 4، عالم کے حرف 4، کریم کے حرف 4، اکرم کے حرف 4، شہید کے حرف 4، اشہد کے حرف 4، شہیر کے حرف 4، اشہر کے حرف 4، رحیم کے حرف 4، ارحم کے حرف 4، منزل کے حرف 4، رستہ کے حرف 4، راہی کے حرف 4، ماہی کے حرف 4، زندہ کے حرف 4، مردہ کے حرف 4، حیات کے حرف 4، ممات کے حرف 4، حساب کے حرف 4، کتاب کے حرف 4، سوال کے حرف 4، جواب کے حرف 4، اللہ کے حرف 4، محمد کے حرف 4، احمد کے حرف 4، رسول کے حرف 4، خاتم کے حرف 4، نبوت کے حرف 4، مزمل کے حرف 4، مدثر کے حرف 4، موسیٰ کے حرف 4، کلیم کے حرف 4، خلیل کے حرف 4، زبی کے حرف 4، یوسف کے حرف 4، داؤد کے حرف 4، یونس کے حرف 4، ایوب کے حرف 4، جعفر کے حرف 4، اویس کے حرف 4، بلال کے حرف 4، عمار کے حرف 4، حیدر کے حرف 4، زہرا کے حرف 4، سیدہ کے حرف 4، بطول کے حرف 4، حسین کے حرف 4، شبیر کے حرف 4، شہید کے حرف 4، غازی کے حرف 4، رشید کے حرف 4۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر کے جواب دیے گئے، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا ڈاکٹر محمد فیصل آزاد صاحب۔ جناب والا قدر، ہم ایک کو مانتے ہیں یا چاروں کو؟ بولیں چاروں کو۔ میں عرض کروں کہ 4 تختے کے 4 پائے ہوتے ہیں، تختے کے 4، اگر اس کا ایک پایا نکال دیا جائے تو تختہ انبیلنس۔ حضرات علماء اکرام معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ کے تو اسباق بڑے علمی ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا مزاج بدل جاتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پڑھائے ہوئے اسباق کا کس طرح سے تو نے کچھ عمر نکال دیا ہے، کیا کروں میں، سمجھانا پڑتا ہے۔ ایک پایا جو ہوتا ہے اگر تختے سے نکال دیا جائے باقی کتنے بچتے ہیں؟ 3۔ اگر 4 پایوں میں سے، چلو پائے کو چھوڑو، تختے کو چھوڑو، 4 پائی ہے نا، 4 پائی کے بغیر تو گزارا، اگر کوئی ایک پائے پہ سوتا ہے تو بتاؤ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ بندہ نہ لے کے آیا کرنا سمجھان واسطے۔ قاری نذیر صاحب 2 بندیاں دی ہو جائے گی، ایک دی گنجائش پوری نہیں کر دے قاری نذیر صاحب، دعا کتھوں لایا ہوں؟
اگر چارپائی کی ایک پایا نکال دیا جائے تو چارپائی ٹھیک رہے گی؟ انبیلنس ہو جائے گی؟ مطلب یہ ہے چارپائی جو خوبصورت چیز ہے جس پر بندہ زندہ ہو تب بھی کام آتی ہے، بندہ مر جائے تب بھی کام آتی ہے۔ حضرات علماء کرام اس کا مطلب یہ ہے کہ چار زندگی میں بھی کام آتے ہیں، چار مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ میں بہت لمبی بات کرتا، چار زندگی میں بھی کام آتے ہیں، چار مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ ایک نادان مجھ سے جھگڑ پڑا، اس نے کہا میں نہیں مانتا چار، میں نہیں مانتا چار کو۔ میں نے کہا تو جائے گا کہاں؟ سنیے گا، میں نے کہا کہاں جائے گا نہیں مانتا تو؟ کہتا میں مشرق میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا مشرق کے حرف بھی چار ہیں۔ وہ پیچھے والے اگر جانا چاہتے ہیں پھر چلے جائیں، اگر پانی پونی پینے کے لیے اٹھے ہیں تو حوصلہ کریں، میں بھی حسین ابن علی کی سنت پوری کر رہا ہوں یہاں۔ سنیے ذرا، تھوڑا سا وقت مجھے دیجئے۔ میں نے کہا جائے گا چار کے بغیر گزارا؟ بولو بولو، چار کے بغیر گزارا؟ ہاتھ چک کے بولو، چار کے بغیر گزارا؟ جڑا چواں یاراندا یار نہیں، جڑا چواں یاراندا یار نہیں، اودا ہونا بیڑا، اودا ہونا بیڑا پار نہیں۔ جڑا چواں یاراندا یار نہیں، اودا ہونا بیڑا پار نہیں۔ ایک دوجے دے سب ہن والی، صدیق عمر عثمان علی، او علی دا کچھ نہ لگدا ہے جنو نال صدیق دے پیار نہیں۔ مجھے کہنے لگا میں بھاگ جاؤں گا مشرق میں۔ میں نے کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ مشرق کے حرف اور تسی کچھ دا بولو، میں نے گنتی کی ہوئی ہے اور یہ 20 سال پرانی گنتی ناصر نے مجھے یاد کروائی ہے آج۔ مشرق کے حرف، کہتا میں مغرب میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا مغرب کے حرف بس بولی جاؤ، گنتی شنتی چھڑو۔ مغرب کے حرف، کہتا میں شمال میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا شمال کے حرف، کہتا میں جنوب میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا جنوب کے حرف۔ سنیے، اگر یہاں تک بات ہوتی تو شاید میں ہار مان لیتا۔ اس نے پھر مجھے چیلنج کیا، پھر مجھے کہنے لگا آزاد تو مجھے قابو نہیں کر سکتا، میں اوپر چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اوپر کے حرف بھی چار، اوپر کے حرف۔ اب جب بندے کو کوئی جگہ نہ ملے تو بندہ کہاں جاتا ہے؟ بولو بولو، کہاں جاتا ہے؟ نیچے۔ کہتا میں نیچے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میں نہیں جانے دوں گا، نیچے کے حرف بھی چار۔ آسمانی کتابیں چار، جلیل القدر پیغمبر چار، جلیل القدر فرشتے چار، کعبہ میں مصلی چار، کعبہ کے کونے چار، پیغمبر کے شاعر چار، پیغمبر کے مؤذن چار، پیغمبر کے بیٹے چار، پیغمبر کی بیٹیاں چار، پیغمبر کے نواسے چار، پیغمبر کی نواسیاں چار، پیغمبر کی مسلمان پھپھیاں چار، مسلمان چچے چار، فقہ کے امام چار، تصوف کے طریقے چار، دل کے خانے چار، محمد کے دیوانے چار۔ ایک اور جملہ دوں، بعض دوست ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی کافی ہے، میں ان کے لیے محبت کا پیغام لایا ہوں۔ یقین کیجئے جس محبت کے ساتھ میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں اس سے زیادہ محبت نہیں دے سکتا میں۔ میں نے کہا کہاں ایک اور کہاں چار، اللہ اللہ، کہاں ایک اور کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم علماء بیٹھے ہیں، میں تاریخی بات کروں، آپ ایک لے لیں، میں کہتا ہوں لے لو، آپ نے ایک لے لیا، یہ علماء بیٹھے ہیں، اسلام کی پوری خلافت میں 1 انچ فتح کی ہوئی زمین تمہارے حصے میں نہیں آئے گی۔ حضرت ایسے ہی ہے نا، فتح کی ہوئی ساری زمین رہ جائے گی۔ اور بھائی میں آپ کا بھلا کر رہا ہوں کہ آؤ ہمارے ساتھ، تمہیں ہمارے کچھ لوگ بڑی دعوت فکر دیتے ہیں، آؤ رل مل کے کھائیے۔ میں کہتا ہوں چلتے ہیں رل مل کے، آؤ رل مل کے چلتے ہیں۔ میں اپنی مجلس میں نعرہ لگاتا ہوں جو 12 کو مانتے ہیں، توجہ، میں ذمہ داری لے رہا ہوں، بعد میں علماء کرام مجھ کو سرزنش کریں، میں ذمہ داری لے رہا ہوں۔ میں اپنے جلسے میں، اپنی محفل میں محبت کا پیغام اس سے بڑھ کر اور کیا دوں؟ میں اپنی جگہ پر، اپنی مسجد میں نعرہ لگاتا ہوں جو 12 کو مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، جو 12 کو مانتے ہیں، جو 12 کو مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، جو 5 تن کو مانتے ہیں، جو 5 تن کو مانتے ہیں
اتنا کر دے اپنی مجلس میں اپنے جلسے میں ایک دفعہ اپنے بندوں کا ہاتھ اٹھا جڑے 4 یاراں نو من دینے ہاتھ چکر میں نے تجھے کتنا کم حوصلہ دیا, کتنا کم آپ کو میں نے عدد بتایا. 5 4 سے زیادہ ہیں جو 5 کو مانتے ہیں, ہاتھ اٹھائیں. ہائے ہائے. اور جو 12 کو مانتے ہیں, ہم ہر طرف سے 12 کو مانتے ہیں. گھبرائیں نا, ہمارے بھی مہدی ہیں, علماء بیٹھے ہیں, لیکن ہم اس طرح سے نہیں کہتے, اس لیے ہم 12 کو مانتے ہیں. علی کو مانتے ہو, حسن کو مانتے ہو, حسین کو مانتے ہو, کاظم کو مانتے ہو, صادق کو ہاتھ اٹھائیے. صادق کو مانتے ہو, امام نقی کو مانتے ہو, امام تقی کو مانتے ہو. ارے قربان جاؤں تم پہ. یہ ہیں محبت والے جو 12 کو بھی مانتے ہیں, جو 5 کو بھی مانتے ہیں, جو 4 کو بھی مانتے ہیں, اور پیغمبر کے ساروں کو بھی مانتے ہیں. اور جملہ سنیے, کہتے ہیں آپ تو 4 کی بات کرتے ہو. کیا کہتے ہیں؟ آپ تو 4 کی بات کرتے ہو. میں نے کہا ہاں کرتے ہیں, کیونکہ ہم 4 سے پیار کرتے ہیں. اب ٹلے پہ گئے ہو. نہیں دیو انہوں نے لے آ کے ایک چادر دیو انہوں نے. ٹلے پہ گئے ہو. میں کہ تسی گنتی شنتی وال نہیں جانا. کتنے سے پیار کرتے ہیں ہم؟ 4 سے. کہتا تو 4 کی بات نہیں کرتا. میں نے کہا میں 4 سے پیار بھی کرتا ہوں. کہتا یہ کیا بات ہوئی, مجھے تو کہتا ہے 5 کو نہ مان, 12 کو نہ مان, خود کہتا ہے میں 4 کی بات کرتا ہوں. میں نے کہا پوری بات تو سنو نا میری. میرے بھائی میں تجھے منا رہا ہوں کہ آج تو بھی کچھ مان, میں بھی کچھ مانتا ہوں. من منا کے چلتے ہیں, ملک میں امن ہو جائے گا. من منا کے چلتے ہیں, ملک میں امن ہو جائے گا. کیا مانوں؟ کہتا میں نے کہا ہم 4 سے پیار کرتے ہیں. نوجوانوں ہاتھ اٹھاؤ, ظرف کھولو, میں تمہارے عقیدے کی ترجمانی کرنے لگا ہوں. 4 سے پیار کرتے ہیں, پیاروں سے پیار کرتے ہیں, جانثاروں سے پیار کرتے ہیں, صحرا سے پیار کرتے ہیں, کوہساروں سے پیار کرتے ہیں, مسجد سے پیار کرتے ہیں, میناروں سے پیار کرتے ہیں, سمندر سے پیار کرتے ہیں, کناروں سے پیار کرتے ہیں, دریا سے پیار کرتے ہیں, دھاروں سے پیار کرتے ہیں. ارے ہم لاکھوں سے پیار کرتے ہیں, ہزاروں سے پیار کرتے ہیں. ہم ایک کی بات نہیں کرتے, ہم تو ساروں سے پیار کرتے ہیں. اور آپ کے لیے کہنے لگا ہوں, کہاں ایک اور کہاں 4 اللہ اللہ ہیں, 4 محمد کے یار اللہ اللہ. گھڑی 2 گھڑی کی فضیلت ہے کیسی, ملا عمر بھر کا وقار اللہ اللہ. وہ ہجرت کی شب میں عجب اس کی حکمت, صداقت سواری سوار اللہ اللہ. سنیے گا, صداقت سواری سوار اللہ اللہ. وہ پھولوں کی مانت نازک لگے ہیں, چبے یوں تو پاؤں میں خار اللہ اللہ. قدم ان کے پہنچے جو غار وفا تک, چمک اٹھی اس دن سے غار اللہ اللہ. جسے سانپ کاٹے تو اف تک نہ بولے, کہیں دیکھا ہے ایسا یار اللہ اللہ. مٹانے چلا تھا جو میرے نبی کو, نگاہ نبی کا شکار اللہ اللہ. وہ آئے تو نعرہ نبی نے لگایا, دکھا مجھ کو ایسا جلال اللہ اللہ. حیا جس سے عرشی بھی کرتے ہیں یارو, حیا کا بنا وہ معیار اللہ اللہ. عطا جس کو تلوار آقا نے کی تھی, وہ خیبر میں حیدر کا وار اللہ اللہ. محمد کی الفت سے 4 ہیں آلہ, ہوئے یوں تو 1,24,000 اللہ اللہ. ہمیں بھی عطا ہو 4 کی الفت, ہمارا بھی بیڑا ہو پار اللہ.